ایولیوشنری سسٹمیٹکس اور ایولیوشنری سسٹمیٹکس ٹریڈیشنل اپروچ کہتے ہیں، کلاسیکل ٹیکسانومی کہتے ہیں، کلاسیکل سسٹمیٹکس بھی کہہ سکتے ہیں، آگے ہم نے پڑھا اس سے پہلے. The systematic in which evolutionary relationships are developed by the study of fossils of ancestors of closely related animals is called evolutionary systematics. Simple. اس کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ وہ سسٹمیٹکس جس میں ایولیوشنری ریلیشن شپ ٹریس کرتے ہیں ہم اور ڈیولپ کرتے ہیں کس تھرو بائی اسٹڈی آف دا فوزلس آف اینسسٹرس آف کلوزلی ریلیٹڈ اینیمل اس کا ایولیوشنری سسٹم، یعنی فوزلس کی اسٹڈی سے ہم ایولیوشنری ریلیشن شپ ڈفرنٹ اینیملز میں اسٹیبلش کرتے ہیں، اور اس کی ایولیوشنری ریلیشن شپ یعنی شجرہ نسب، ایولیوشنری شجر ٹھیک. تو ایولیوشنری ریلیشن شپ اسٹیبلش کرتے ہیں، ڈیولپ کرتے ہیں جسٹ بائی اسٹڈنگ دا فوزلس or the fossil record of the ancestor of closely related animals is called evolutionary system. Clear ہوا؟ انتہائی آسان ہے کہ closely related organism کے درمیان یا دو animals کے گروپس کے درمیان ریلیشن شپ، اور وہ بھی ایولیوشنری ریلیشن شپ اسٹیبلش کرنا، فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے ہم فوزل اسٹڈی کرتے ہیں، اور اسی بیس پہ ایولیوشنری ریلیشن شپ ڈیولپ کرتے ہیں بٹوین closely related animals اور any two animal groups. یا دو سپیشیز ہے، ان دو سپیشیز کے درمیان ایولیوشنری ریلیشن شپ دیکھتے ہیں، ہسٹری دیکھنا چاہتے ہیں اور ٹریس کرنا چاہتے ہیں، تو یہ ایولیوشنری ہسٹری ڈیولپ کرتے ہیں، ٹریس کرتے ہیں بائی اسٹڈنگ دا فوزل، یعنی فوزلس کے اسٹرکچرز وغیرہ اور اس کے نیچر کو اسٹڈی کر کے یہ ڈیولپ کرتے ہیں کہ یہ دو سپیشی ایک اینسسٹر سے ڈیرائیوڈ ہے یا علیحدہ علیحدہ اینسسٹر سے، اور یہ کس طرح ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہے، ہومولاگس فیچر ہے یا نہیں ہے. تو فوزلس کے اسٹڈی سے، ٹھیک، فوزل کے اسٹڈی سے یہ ایولیوشنری ریلیشن شپ بٹوین ٹو گروپ آف اینیملز اور بٹوین ٹو اینیمل اسپیشیز یہ کیا کر سکتے ہیں، ایولیوشنری ریلیشن شپ ڈیولپ کرتے ہیں جسٹ بائی اسٹڈنگ دا فوزلز آف اینسسٹرز آف کلوزلی ریلیٹڈ اینیملز. دو اینیمل اسپیشی ہے، ایک کا بھی اینسسٹر اس کے فوزل اسٹڈی کرنا، دوسرے کی اینسسٹر کی بھی فوزل اسٹڈی کرنا، اور پھر ان کو کمپیئر کرنا کہ یہ ریلیٹڈ ہے یا نہیں ہے، یا ایک اینسسٹر ہے یا ڈفرنٹ ہے. تو یہ اسکیچ آؤٹ کرنا کہ دو اینیمل گروپس یا دو اینیمل اسپیشی کس حد تک ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ایولیوشنری پوائنٹ آف ویو سے، اور اس کی ایولیوشنری ہسٹری ٹریس کرنا جسٹ بائی looking or studying the fossils of the ancestor of those animal species or groups. Its basic assumption is that organisms closely are related to an ancestor. Basic ان کا assumption یہ ہوتا ہے کہ organism closely related to an ancestor. یہ ایک ان کی یہ ایک concept ہوتا ہے کہ جو organism ہوتا ہے وہ کلوزلی ریلیٹڈ ہوتا ہے اپنے اینسسٹر کے ساتھ، ٹھیک ہے، جو آرگینزم ہوتا ہے وہ کلوزلی ریلیٹڈ ہوتا ہے اپنے اینسسٹر کے ساتھ. یہ ایک جسٹ مین ایزمپشن ایولیوشنری سسٹمیٹسٹ کنسیڈر کرتے ہیں. These organisms resemble that ancestor more closely than they resemble distantly related organisms. Simple کہ دو یا تین یا جتنی بھی آرگینزم ہیں وہ اپنے اینسسٹر کو کلوزلی ریزمبل کرتے ہیں، یعنی زیادہ سملیرٹی رکھتے ہیں اپنے اینسسٹر کے ساتھ بجائے ایک دوسرے ڈسٹنٹ ریلیٹڈ آرگینزم کے. یعنی لیٹس ہے میملز ہے تو سب میملز کا ایک کامن اینسسٹر ہے نا، تو ہم کہتے ہیں کہ سارے میمل جس اینسسٹر سے اوریجنیٹ ہوئے all these mammals are closely resembling، یعنی وہ زیادہ کلوزلی ریلیٹڈ ہے، وہ زیادہ کلوز سملیرٹی رکھتے ہیں یا زیادہ تعداد میں سملیرٹی رکھتے ہیں اپنے اینسسٹر کے ساتھ بجائے ایک برڈ کے. اگر ہم لیں یعنی ایک سائڈ پہ ایک میں نے برڈ لیا اور باقی میملز کنسیڈر، تو یہ سارے میملز اپنے اینسسٹر کے ساتھ زیادہ سملیرٹی رکھتے ہیں ایز کمپیئر ٹو اے برڈ. یعنی ایک میمل کا برڈ کے ساتھ کیا سملیرٹیز ہے، یہ سملیرٹیز بٹوین برڈ اینڈ میمل یہ کم ہوگا ایز کمپیئر ٹو دا میملز
similarity with its own ancestor and the bird similarity with its own ancestor. یعنی سارے برڈز اپنے انسسٹر کے ساتھ زیادہ سملیرٹی رکھتے ہیں اور سارے میملز اپنے انسسٹر کے ساتھ سملیرٹی رکھتے ہیں، لیکن میملز کا اور برڈز کا آپس میں جو سملیرٹی لیول ہے وہ کم ہوگا، مطلب کہ the level of similarity between a mammal and its ancestor will be high as compared to the level of similarity between a mammal with the bird. اور اسی طرح برڈ کا اپنے سارے برڈز کا اپنے انسسٹر کے ساتھ سملیرٹی زیادہ ہوگی in comparison to the bird similarity with an mammal. ٹھیک، تو یہ ایک مین ایزمپشن کنسیڈر کرتے ہیں ایوولوشنری سسٹمیٹکس کہ آرگینزم آر کلوزلی ریلیٹڈ ٹو اینسسٹر، یعنی آرگینزم جتنی بھی ہے وہ اپنے اینسسٹر کے ساتھ کلوزلی ریلیٹڈ ہوتے ہیں. دیز آرگینزم resembles that ancestor more closely. resemble mean کہ simulate کرتے ہیں، ٹھیک، مشابہت ہوتی ہے اپنے اینسسٹر کے ساتھ زیادہ کلوز then they resemble distantly related organism. distant related یہاں پہ برڈ کا میں نے ایگزامپل ہے کہ آپ 3-4 میمل لے تو یہ میمل اپنے انسسٹر کے ساتھ، یا ایک میمل لے یہ میمل اپنے انسسٹر کے ساتھ، یعنی میمل کا جو انسسٹر ہے اس کے ساتھ زیادہ فیچر سیملر ہوں گے اس کے، ٹھیک. دوسرے سائڈ پہ اس میمل کو برڈ کے ساتھ اگر کمپیئر کرے تو ان میں بھی سملیرٹیز ہوں گے، لیکن وہ سملیرٹی کم ہوں گے in comparison to those similarity of this mammal with its own ancestor. Evolutionary systematist is the oldest of the 3 approaches. یہ یاد رکھیں یہ سب سے oldest approach ہے اور اس وجہ سے اس کو classical approach، classical systematics کہتے ہیں، یعنی first یہ قسم تھا، یعنی systematics develop ہوا as a field تو شروعات سے ہی ٹیکسانومسٹ جو کلاسیفیکیشن کرتے ہیں، گروپنگ کرتے ہیں، سب گروپنگ کرتے ہیں تو وہ اسی میتھڈ کو فالو کرتے ہیں، یعنی وہ فوسلز کے اسٹڈی سے ایوولوشنری ریلیشن شپ ٹریس کرتے ہیں. اس وجہ سے ایوولوشنری سسٹمیٹک کو ٹریڈیشنل سسٹمیٹکس بھی کہہ سکتے ہیں، کلاسیکل سسٹمیٹکس بھی کہہ سکتے ہیں، یا ٹریڈیشنل اپروچ ٹو اینیمل سسٹمیٹک بھی کہہ سکتے ہیں. اٹ از سم ٹائم کالڈ ٹریڈیشنل اپروچ، یہ میں نے بتایا، بٹ اٹ ہیز چینج سنس دا اسٹارٹ. لیکن اسٹارٹ میں جو اس طرح تھا آج کل اس میں بہت زیادہ ڈیولپمنٹ آئی ہے اور بہت زیادہ ایک ایڈوانسڈ فیلڈ بن گیا ہے، یعنی ایز اٹ از جو لیٹس سے کارلس لینیس یوز کر رہا تھا تو اس طرح نہیں ہے، یا پرانے جتنے بھی ٹیکسانومسٹ تھے جو اس دور کے تھے جو ایوولوشنری سسٹمیٹکس یوز کر رہے تھے اور یہ طریقہ یوز کر رہے تھے گروپنگ اور سب گروپنگ آف اینیملز کے لیے، ٹھیک، اور ایوولوشنری ریلیشن شپ ٹریس کرنے کے لیے یہ طریقہ یوز کر رہے تھے اور اس بیس پہ پھر گروپنگ اور سب گروپنگ کرتے تھے. تو اس ٹائم پہ ایک سمپل ایوولوشنری سسٹمیٹکس فیلڈ تھا یا طریقہ کار تھا. آج کل یہ بہت زیادہ ایڈوانس بن گیا، اس میں بہت زیادہ ڈیولپمنٹ آئی ہے اور ایک موڈیفائڈ ایوولوشنری سسٹمیٹکس ایز اے فیلڈ یا ایز این اپروچ موجود ہے. آج کل بھی ایوولوشنری سسٹمیٹسٹ ہے، ٹھیک ہے، اور ایک بہت زیادہ ڈومیننٹ گروپ، حالانکہ فائلوجینیٹکس اس سے بڑا اور ڈومیننٹ گروپ ہے لیکن یہ بھی تقریباً اس کے مقابلے کا ہے. یعنی زیادہ تر ٹیکسانومسٹ اسپیشلائز کرتے ہیں اور بلیو کرتے ہیں ایوولوشنری سسٹمیٹکس پہ، نہ کہ فائلوجینیٹکس سسٹمیٹکس پہ، لیکن ڈومیننٹ گروپ وہ ہے، ٹھیک ہے، سسٹمیٹکس کے اندر، یعنی وہ زیادہ فالو ہوتا ہے فائلوجینیٹکس. According to this there are 2 type of similarity. تو دو ایوولوشنری سسٹمیٹکس والے گروپنگ کے لیے وہ 2 قسم کی سملیرٹی دیکھتے ہیں، یعنی آپ کو پتہ ہے کہ سملیرٹی کے بیس پہ ہم کیا کرتے ہیں، کلاسیفیکیشن کرتے ہیں گروپنگ، جتنی زیادہ سملیرٹی اتنے ہی زیادہ وہ کلوزلی ریلیٹڈ، ایوولوشنری ریلیشن شپ ان میں زیادہ اسٹرانگ ہوگا. تو ایوولوشنری سسٹمیٹسٹ یا ایوولوشنری سسٹمیٹکس میں سملیرٹیز کے 2 ٹائپس یہ ڈیفائن کرتے ہیں کہ سملیرٹی 2 قسم کی ہوتی ہے. آرگینزم میں سملیرٹیز جو ہمیں ملتے ہیں تو وہ 2 قسم کے ہو سکتے ہیں.
یہ آلریڈی ہم نے تھوڑے بہت ڈسکس بھی کیے. تو اس میں ہومولوجی اور ہومولاگس سملیرٹیز اینڈ انالاگس سملیرٹیز آپ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. According to this, there are two types of similarity, یعنی according to evolutionary systematics, there are two types of similarity between organism. And یعنی similarity ہر وہ چیز جو similar دکھائی دیتے ہیں، فیچرز ہے، ہاتھ ہے ہمارے بھی اور لیٹ سے دوسرے اینیملز کی بھی ہے، تو اس طرح آئیز ہے ہماری بھی ہے، اس کی بھی ہے، اسکن کلر ہے، تو یہ سملیرٹیز ہے. اب یہ سملیرٹیز دو قسم کے ہیں according to evolutionary systematics. There are two types of similarity between the organism. جو ہمیں organism میں similar features دکھائی دیتے ہیں دوسرے organism کے ساتھ، تو وہ دو قسم کے ہو سکتے ہیں. ایک homologies ہو سکتے ہیں یا homologous similarities ہو سکتے ہیں یا analogies ہو سکتے ہیں، analogous similarities ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. Analogies and homologies